بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شارٹ ہینڈ کا مقصد ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری سپیکنگ سپیڈ فاسٹ ہے، ہم سپیڈی بول سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری رائٹنگ سپیڈ سلو ہے تو سپیڈی سپیکنگ اور سلو رائٹنگ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو شارٹ ہینڈ سکل فل کرتی ہے۔ شارٹ ہینڈ ساؤنڈ پہ بیس کرتی ہے، شارٹ ہینڈ کوئی لینگویج نہیں ہے، شارٹ ہینڈ ایک سکل ہے، ایک آرٹ ہے، اور یہ جتنی لینگویجز ہیں ان کو لائنز میں لکھنے کا نام شارٹ ہینڈ ہے۔ اور اگر ہم گورنمنٹ جاب کی بات کریں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کسی جاب کی بات کریں تو جو آفیسر ہوتے ہیں یا جو ججز صاحبان ہیں، سول جج سے لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز، یا گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں، پروونشل منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹرز ہیں، چیف منسٹرز، گورنرز، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹس، ان کے ساتھ شارٹ ہینڈ ایکسپرٹ لوگ ایز اے پی اے، ایز اے پرائیویٹ سیکرٹری اور ایز اے پی ایس او، پرسنل اسٹاف آفیسر، وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جتنی اسمبلیز ہوتی ہیں، اگر پاکستان کی بات کریں تو پروونشل اسمبلیز ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، تو اس کے اندر آفیشیل رپورٹرز ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ شارٹ ہینڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جابز بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور جب کوئی آفیسر یا کوئی جج صاحبان یا کوئی منسٹر یا چیف منسٹر کوئی ڈکٹیشن دیتا ہے تو یہ لوگ اس کو شارٹ ہینڈ میں نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کو ٹائپ کر کے اس کا پرنٹ لے کے تو پھر نیکسٹ جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو شارٹ ہینڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کا جاب بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے آفیسر کے ڈیزگنیشن کو اور پورٹ فولیو کو اپنے آفیسر کے مقابلے میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جاب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو شارٹ ہینڈ ٹائم سیونگ سکھاتی ہے، کیونکہ آپ نے سپیڈی سپیکنگ کو شارٹ ٹائم میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شارٹ ہینڈ صرف ٹائم سیونگ نہیں سکھاتی، شارٹ ہینڈ ٹائم سیونگ کے ساتھ ساتھ شارٹ ہینڈ انرجی سیونگ بھی سکھاتی ہے، اور شارٹ ہینڈ منی سیونگ بھی سکھاتی ہے۔ لیکن شارٹ ہینڈ سکل زبردستی کسی کو نہ ٹائم سیونگ سکھاتی ہے، نہ انرجی سیونگ سکھاتی ہے، اور نہ ہی منی سیونگ سکھاتی ہے۔ اور یہ تین ہی چیزیں ہیں، ٹائم سیونگ، انرجی سیونگ اینڈ منی سیونگ۔ جس نے ان تین چیزوں کو سیو کرنا سیکھ لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو چونکہ آج بات ہو رہی ہے شارٹ ہینڈ کے حوالے سے، اس میں 3-4 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو میں آپ کو یہاں یہ بھی گارنٹی کر رہا ہوں پوری دنیا میں آپ کو شارٹ ہینڈ میں کوئی کمپیٹ نہیں کر پائے گا۔ نمبر 1، ایکوریسی، کہ شارٹ ہینڈ کی جو کنسوننٹ کی سٹروکس ہیں ان کی ایک اسپیسیفک لینتھ ہے، اور وہ لینتھ کوارٹر آف دا انچ ہے۔ ان سٹروک کو لکھتے ہوئے آپ نے اس کا سائز جو ہے سٹروک کا وہ انچ کی چوتھائی سے کم بھی نہیں ہونے دینا اور زیادہ بھی نہیں ہونے دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی بھی سٹروک کو لائٹ لکھنا یا ڈارک لکھنا۔ جب آپ لائٹ سٹروک لکھیں تو اتنا لائٹ لکھیں، اتنا لائٹ لکھیں کہ دوسرا شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہے، جو اوپر کھڑا ہوا ہے، اس کو بھی وہ ایزیلی سٹروک نظر نہ آئے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو ڈارک سٹروک کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا پڑے گا، اس سے آپ کا ٹائم بھی سیو ہوگا، اس سے آپ کی انرجیز بھی سیو ہوں گی، اور اس سے منی سیونگ بھی ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، جب آپ کسی کنسوننٹ کی سٹروک کی پریکٹس کریں یا کسی ورڈ کی آؤٹ لائن کی پریکٹس کریں، کسی شارٹ فارم کی پریکٹس کریں، کسی فریز کی پریکٹس کریں یا کسی انٹرسیکشن کی پریکٹس کریں، تو آپ ریلیونٹ ورڈ کو یا ورڈز کو لاؤڈلی بولیں۔ اس ورڈ یا ان ورڈز کی آؤٹ لائن یا فریز کی پریکٹس کرتے ہوئے، تو آپ تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے وہ آؤٹ لائن آپ کو یاد ہو جائے گی، اور جب وہ ورڈ بولا جائے گا ڈیورنگ ڈکٹیشن تو اس کی آؤٹ لائن فوری آپ کے مائنڈ میں آئے گی۔ جب مائنڈ میں آئے گی تو آپ کا ہاتھ اس کو فوری نوٹ ڈاؤن کر لے گا۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی ورڈ یا ورڈز کی آؤٹ لائن یا آؤٹ لائنز یا فریزز کو لکھتے ہوئے ریلیونٹ ورڈ یا ورڈز کو لاؤڈلی بولنا ہے۔